آپ نے یہ آیت کہاں سے لی ہے؟ آپ نے گوگل سے لیا؟ آپ نے کون سی ویب سائٹ سے لی ہے؟ اچھا ایک کام کریے, آپ کے پاس گھر میں قرآن ہے؟ جی ہے, ابھی موجود ہے؟ جی ہاں. لیجئے سورہ نساء کھولیے, سورہ نمبر 4. ایک منٹ. مین وائل دوستو, میں نے آج ایک ریکویسٹ نہیں کی, وہ یہ تھی کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے. انونیمس جی کو لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے میں نے کوئی گوگل سے آیت اٹھا لی, اور یہ بہت بڑا اعتراض ہمارے مومن بھائیوں کا رہتا ہے کہ شاید ہم نے اپنی مرضی سے کوئی آیت بتا دی ہے. تو میں چاہتا تھا کہ ان کے گھر میں جو قرآن رکھا ہے وہ خود اسے کھولے اور یہ ڈاؤٹ ان کا کلیئر ہو جائے کہ ہم جو بتا رہے ہیں وہ کوئی فیک چیز نہیں بتا رہے, کوئی فیک ریفرنس نہیں ہے, بلکہ جو اسلامک ٹیکسٹ میں لکھا ہے وہی ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. دوستو مجھے امید ہے کہ پھر سے مجھے یہ بتانا نہیں پڑے گا کہ آپ کو ویڈیوز کو شیئر بھی کرنا ہے. ایڈم بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اب 4 چاند لگ جائے گی اس سٹریم میں, بلکہ میں چاہتا ہوں کہ غالب بھائی بھی جڑے تاکہ چاند تارے ستارے سب سٹریم میں لگ جائے. ایڈم جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا. سر بہت مہربانی بلانے کا سر, آپ کا بیسیکلی انونیمس جی بات کا یہ شکریہ. امپورٹنٹ نہیں ہے ایڈم کہ میں آپ کو بلاتا ہوں, بات یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ جڑتے ہو, تو یہ سر بڑی بات ہے. بہت مہربانی سر, بہت مہربانی آپ کی. نہیں, انونیمس جی کا شکریہ کہ وہ آئی ہوئی ہیں اسٹریم میں اور اسٹریم کے ساتھ جی جڑی ہوئی ہیں. انونیمس جی سے میں کہنا چاہوں گا اگر وہ سن رہی ہے تو, یہ وہ ان قرآن کے دیکھنے گئی ہے. ہاں ان کے پاس جون سی تفسیر ہے نا, میں نہیں چاہوں گا کہ وہی کھول لیں, ورنہ میں اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں جو کہ ان کی اوتھینٹک ویب جی سائٹس کی طرف جناب تھی. میں نے کھول لی ہے, کھول لیا. جی ہاں, جی کھول سورہ نساء آیت نمبر 24 کھولیے آپ. جی کھول لی. ٹھیک ہے, پڑھیے. کیا آپ کو پڑھیے ادھر. میں ترجمہ جو ہے وہ کر رہی ہوں. جی جی ٹھیک ہے, پڑھیے. اور بے عقلوں کو ان کا مال جسے اللہ نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت بنایا ہے مت دو. ہاں اس میں تم کو کھلاتے اور پہناتے رہو اور ان سے معقول باتیں کہتے نہیں, رہو. یہ کون سی آیت پڑھ رہی ہے سسٹر, کم آن, اور خود سورہ پڑھیں. نساء سورہ نمبر 4. سورہ نساء کی 24 آیت 24 نمبر 24 24. جی. ہاں اچھا 24 کھولیے. 24 جی. اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں یعنی بیویوں سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے تو مومن لونڈیوں ہی سے جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہوں نکاح کر لے. اور اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے. تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو تو ان لونڈیوں کے ٹھیک ہے, ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کر کے نکاح کر لو اور دستور کے مطابق ان کا مہر بھی ادا کر دو, بشرطے کہ عفیفہ ہو, نہ ایسی کہ کھلم کھلا بدکاری کریں اور نہ در پردہ دوستی کرنا چاہیں. پھر اگر نکاح میں آ کر بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے تو جو سزا آزاد عورتوں یعنی بیویوں کے لیے ہے اس کی آدھی ان کو دی جائے. یہ لونڈی ٹھیک کے ہے, ساتھ نکاح کرنے روک کی دیجئے, اجازت اس شخص یہ کو آپ ہے جسے گناہ انونیمس روک دیجئے. انونیمس جی آپ خود پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اچھا آپ ایسا کریں, یہ قرآن تو آپ کسی ویب سائٹ سے ہی پلے کر رہی ہیں, اس کا مطلب ہے آپ کے پاس نہیں فزیکل قرآن نہیں, نہیں ہے. میرے پاس فزیکل قرآن ہے پر میرے پاس ترجمہ نہیں لکھا, میرے پاس اوکے اس کا ایک اسپیکر کائنڈ آف ہے. میں اوکے, اب ذرا ایک کام کریں کہ لونڈیوں کے ساتھ آپ کا کھلم کھلا سیکس کیا اجازت ہے کہ نہیں ہے. یہ آپ سورہ المومنین کی آیت نمبر 5 اور 6 ذرا پڑھیے پلیز, خود پڑھیے, ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سورہ المومنین کی آیت نمبر 5 اور 6 پڑھیے ذرا. اچھا دوستوں میں ایک بات بتا دوں, آج کا یہ ہمارا ٹاپک نہیں تھا, لیکن چونکہ انونیمس جی ایک تحقیق کے مرحلے پہ ہیں, اس لیے ہم نے ایک ایکسیپشن ایز این ایکسیپشن ہم نے ان کے ہر سوال کے جواب دینے کی کوشش کی ہے, اور آؤٹ آف دی ٹاپک ہم اسٹریم کو ایز آف ناؤ چلا رہے ہیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ واقعی میں اگر انونیمس جی اپنی سوچ اور اپنی بات میں اگر وہ سچی ہے تو یہ ہماری محنت جو ہم یا جو چیزیں بتا رہے ہیں اگر وہ واقعی میں سچی ہے, اسی طریقے سے ہے
جیسے ہم پریزنٹ کر رہے ہیں. تو انونیمس جی ایک دن ضرور ہماری اس ٹیم میں جڑنے والی ہے اور وہ ڈیفینیٹلی ہم سے کہیں گی کہ ہاں آپ لوگوں نے جو بتایا تھا وہ بالکل درست ہے اور میں اس چیز کو قبول کرتی ہوں کہ یہ واقعی میں غلط ہے. یا پھر اگر ان کے پاس اس کا جواب ملتا ہے تو بھی وہ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ لوگوں کی سوچ یا آپ نے جو بتایا وہ غلط تھا. اس اصل ماجرا جو ہے، اصل چیز جو ہے وہ اس طریقے سے ہے. صحیح کہا ایڈم جی میں نے؟ بالکل بے شک صحیح کہا سر. یہ اسکرین شیئر کرا دیں تاکہ جو لوگ لائف میں بیٹھے ہیں انہیں بھی پتہ لگ جائے، کیونکہ وہ تو اپنے قرآن پہ پڑھ رہی ہیں. تو یہ سوری قرآن، مجھے آپ سے سوال پوچھنا تھا، آیت نمبر 5 اور 6 جی سسٹر، رائٹ؟ جی سسٹر، سورہ المومنین کی آیت نمبر 5 اور 6 میں تمام لوگوں کے لیے پڑھ دیتا ہوں. میں ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں ڈاکٹر اسرار احمد کی. جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، میلز کی بات ہو رہی ہے، سوائے اپنی بیویوں یا اپنی لونڈیوں کے، تو ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے. کون سی تفسیر پڑھنا چاہیں گی آپ اس سلسلے میں وہ کھول دیتا ہوں. پرانی والی آیت کی بھی جون سی آپ پڑھنا چاہیں گی میں وہ کھول دیتا ہوں. 4:24 کے لیے بھی جون سی کہیں گی وہ کھول دوں گا. بالکل. اور اشوک کمار سنگھ جی نے 100 روپیز کا سپر اسٹیکر بھیجا ہے. بہت اسی بہت آیت شکریہ کی اشوک کمار تفسیر جی. بتا دیجئے، کس آیت کی سسٹر؟ یہ جو آپ نے ابھی پڑھی. جی، آپ اپنی بیویوں یا اپنی لونڈیوں کے ساتھ اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ کا کوئی عالم جو اس دنیا میں اس وقت موجود ہے، آپ سنی فقہ سے تعلق رکھتی ہیں نا؟ میں فرقاؤں پہ نا بلیو نہیں کرتی. لیکن آپ شیعہ ہیں کہ سنی ہے؟ میں پھر وہ والی تفسیر کھولوں نا. نہیں، میں ایک آپ کو بات بتاؤں، نہ مجھے شیعاؤں کے بارے میں اتنا پتا ہے، نہ مجھے سنیوں کے بارے میں اتنا پتا ہے. مجھے اتنا پتا ہے کہ بس میں ایک اردو اسپیکنگ ہوں. اوکے، آپ کا چلو کوئی بھی پیش کر دو ایڈم، ٹھیک، کوئی بھی پیش کر دو. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. لیں جی ہم چلے جاتے ہیں سورہ المومن. یہ ایک سیکنڈ یہ انونیمس بند جی کیجیے ذرا. آپ کا وائس آپ بند کر دیجئے. ہاں ایڈم بولیے. اوکے 23:6 میں سر کھول رہا ہوں اس وقت تفسیر. یہ لے جی ساری پڑھ لیتے ہیں سر، تینوں چاروں پڑھ لیتے ہیں، کیا مسئلہ. سب سے پہلے آ جاتی ہے جی ہمارے پاس ابن عباس کی. save for their wives up to 4 wives or the slaves that their right hand possesses without any limit in number. So 4 تو آپ کو بیویاں ہیں، اس کے علاوہ slaves کے اوپر کوئی لمٹ نہیں ہے، آپ جتنی مرضی رکھ لیں اور یہ آپ اس کے ساتھ فزیکلی انوالو ہو سکتے ہیں، جیسا کہ آیت نمبر 5 بتاتی ہے. دوبارہ بتاتا ہے ایکسپٹ فار دیئر اسپاؤس. کیا ایکسپٹ؟ آیت نمبر 4 اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یعنی کہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کو ان کے ساتھ نہ انوالو کریں. ایکسپٹ فار دیئر اسپاؤسز دیٹ از ٹو بی دیئر اسپاؤسز اینڈ وٹ دیئر رائٹ ہینڈ possesses that is concubines, for there is no blame in them having sexual intercourse with them. This is the Jalalain. Let's see ابن کثیر جو ہے اس کے ڈھونڈنا پڑے گا ہمیں، کیونکہ وہ آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 11 پورا کا پورا اس کے اندر ہے. تو این پور جی مین وائل کہہ رہے ہیں ایڈم بھائی کی انٹری ایک دم صحیح وقت پہ ہوئی ہے. بالکل ایڈم بھائی ہمیشہ صحیح ٹائم پہ انٹری مارتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور سر یہ دیکھیں دے آر فری فرام بلیم بٹ ہو ایور سیکس بیونڈ دیٹ میننگ ادر دین اے وائف اور اے سلیو گرل، وہ اگریسرز میں سے ہیں. ٹھیک ہے، تو اینڈ ہیئر اٹ سیز دیٹ permissible for them or their right hand possession from the captives. One who seeks what Allah has made permissible for him is not to be blamed, and there is no sin on him. And Allah says the same ayah, meaning other than a wife or a slave girl. So slave girl, there is not a single alim جو کہے کہ سلیو گرل کے ساتھ سیکس الاؤڈ نہیں ہے. اچھا میں اس میں صرف ایک کلیریفیکیشن دے دوں جو بتانے کی کوشش کی کیا کیوں ہو رہی ہے ایڈم اور میری طرف سے. اس سے پہلے کریٹیکل ریزننگ جی کہہ رہے ہیں ساحل جی اینڈ ایڈم بھائی کوئی نوٹی آیت حدیث. بالکل یہ سب نوٹی نہیں بلکہ دکھ دینے والی آیتیں ہیں.
एनोनिमस जी, बताने का मकसद ये है कि सेक्स स्लेव्स के साथ या स्लेव्स के साथ शादी करना कोई शर्त नहीं है। आप बिना शादी के, बिना निकाह के आप उनके साथ सेक्स कर सकते हो, बल्कि आप उसको बेच भी सकते हो। बल्कि जो स्लेव्स थी उनके लिए तो पर्दा भी नहीं था, बल्कि लास्ट 2 स्ट्रीम में हमने कवर किया था, जो उमर थे वो अनस की स्लेव्स को मार के कहते हैं कि वो जो स्लेव थी वो अपने सर पर ओढ़नी ओढ़ती है, तो उनको मार के कहते हैं कि फ्री जो आज़ाद औरतें हैं उनकी मुतशाबिहत या उनके जैसे आप बनने की कोशिश ना करो। तो ये मकाम जो है इस्लाम देता है। अच्छा सिस्टर, ये देखें, मैं आपको एक और चीज बताने लगा हूँ, क्योंकि ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है। ये आपको इस टाइप की चीजें अरबी के अलावा शायद कम ही मिले। ये शुबहा है हदीस मारियातुल किबतिया। मारियातुल किबतिया जो है ना, मोहम्मद की एक सेक्स स्लेव थी, जो कि उनको तोहफे में मिली थी। जो मोहम्मद का वाहिद बेटा पैदा हुआ था, जिसका नाम है इब्राहिम, वो मारियातुल कुबतिया से हुआ था। अगर आपको नहीं पता, आप अपने स्कॉलर से पूछ सकती हैं। यहाँ पे वो सवाल ये कर रहा है कि हदीसों के मुताबिक मारिया किबतिया जो है वो मोहम्मद की बीवियों में से थी या नहीं। ठीक है। अच्छा, आपको अरबी पढ़नी आती है? क्योंकि आपने कहा आपके पास अरबी का कुरान है और उसकी ट्रांसलेशन नहीं है। जी अरबी नहीं पढ़ना आती तो है, पर यहाँ पे जेर जबर तो नहीं लगा हुआ, जैसे कि मैं ऐसे सही कोई पढ़ूं फर्क नहीं नहीं पड़ता, पढ़ूं। कोई फर्क नहीं पड़ता सिस्टर, कोई फर्क नहीं पड़ता जेर जबरदस्त लगाओ कि ना लगाओ। लेकिन चले हम ऐसा करते हैं, मैं गूगल से ट्रांसलेशन ले लेता हूँ इसकी इंग्लिश में। ठीक हो गया? नहीं नहीं, मैं गूगल की ट्रांसलेशन को नहीं ओके, चले एक्सेप्ट फिर कर आप ऐसा सकती। करें, आप खुद पढ़ लें, ये लें पकड़े, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन ये सारे ये कह रहे हैं कि अनस बिन मालिक ने भी कहा, उन्होंने भी कहा कि इन्ना रुजालु काना युतीम, ये जो थी वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्लेव थी। ठीक है। उसके अलावा बाकी सारे लोग, यानी मुत्तफिका अलैह ये आपका है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो स्लेव थी, वो उनकी बीवी नहीं थी। और जो अच्छा वाहिद बेटा पैदा एडम, हुआ था। जी हाँ बोलिए। एडम, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, वो हदीस भी बता दो ना सुनन नबी दाऊद की, कि मोहम्मद साहब अपनी बांदी के साथ सेक्स कर रहे थे, तो आयशा और जी जी, वो जो कुरान की हफ्सा है, तफसीर के अंदर भी है, वो कुरान की तफसीर के अंदर हाँ, भी है और सुनन वो। नबी दाऊद में भी सही हदीस है, वो जी सही बिल्कुल, हदीस है वो। बिल्कुल, ये इसीलिए मैं बिल्कुल वो भी दिखाते हैं। सर आप वो खोल लें, मैं उतनी देर में ये वाला कर लूं, उतनी देर में आप वो खोल लें। ठीक। तो सिस्टर बात ये है कि जो स्लेव्स है ना, फीमेल स्लेव कैप्टिव्स ऑफ वॉर, आप अब रुजाल का तो आपको मतलब पता है ना कि वो स्लेव है। आप यहाँ पे मुख्तलिफ जगह पे देख लेंगे कि वो जना में शामिल नहीं है। और मारियातुल किबतिया भी जो हैं वो उनकी बीवियों में से नहीं थी। और ये वो बोल रहे हैं कि ये फी अख्तियारुल अहदीस सहीहा, कि ये मुस्लिम, इमाम मुस्लिम की सही हदीसों में से है। ठीक है। और इस इधर इब्न कायिम अल जौजिया के बारे में भी उन्होंने बताया हुआ है। किधर है? ये देखें, भाई इब्राहिम रजी अल्लाह अन्हु कान मिन सो ये भी वही कह रहा है। लेकिन मैं इसको जो है ना, लेट्स सी इफ आई कैन गूगल ट्रांसलेट इट। सो आप इस सब्जेक्ट पे अगर आप खुद पढ़े ना, आलमों के पास तो आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या उन्होंने आपको क्या बता देना है? अच्छा, आपको पता है कि स्लेव्स जो हैं वो एज ए माले गनीमत के तौर पे भी लाए ले जाए जाते थे। जी हाँ पता है। और हजरत अली रजी पर अल्लाह एक अन्हु, मिनट, मुझे ना हजरत, ये बात नहीं समझ आती कि जी आप सिस्टर, लोग जो हैं स्लेव को एज ए सेक्स क्यों आप ले रहे हैं? क्या क्योंकि स्लेव से कोई और काम नहीं लिया जा सकता? बिल्कुल जी, घर का काम भी करवाया जा सकता है उनसे, उनको ड्राइवर के तौर पे भी यूज किया जा सकता है, उनसे घर से सारे काम भी करवाए जा सकते हैं। स्लेव जो है बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप
ایک کپ خرید کے اپنے گھر لے کے آتی ہیں, ایک کرسی خرید کے اپنے گھر لے کے آتی ہیں. سلیو کی پٹائی بھی کی جا سکتی ہے, سلیو اگر گھر سے بھاگے تو اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے. سلیو کو آپ سکرجنگ یعنی کہ صرف ہاتھ سے نہیں کسی ڈنڈے سے پٹائی بھی کر سکتے ہیں. سسٹر کون سی والی حدیث میں آپ کو دکھاؤں اس سلسلے میں؟ سلیو آپ کی ملکیت ہے ایسے جیسے آپ نے ایک کرسی خرید لی ہے, اور پلس اگر میرے پاس ایک میرے اور لیٹ سے میں نے اور ساحل بھائی نے مل کے ایک سلیو عورت خریدی ہے تو ہم دونوں اس کے اوپر سیکس کر سکتے ہیں باری باری, اور اگر اس سے بچہ ہوئے گا تو وہ ہم دونوں کا بچہ کاؤنٹ کیا جائے گا. میں اس جو میں نے بولا ہے میں سب آپ کو دکھا سکتا ہوں اسلامک شرع کے اندر. بتائیے کیا دیکھنا؟ یہ جو آپ نے ملکیت کی بات کی ہے وہ جی. مجھے آپ پروف دکھا دیجئے. ملکیت کی بات کی ہے, میں پروف دکھا دوں؟ جی اوکے, کیا پروف دکھاؤں میں آپ کو کہ ملکیت میں کیا دیکھنا چاہتی ہیں آپ, کہ آپ کی ملکیت میں کیا دیکھنا چاہیں گی؟ ملکیت تو ہے, وہ تو آپ کو قرآن کی آیت بتا رہی ہے, دے آر یور ملکات الیمین, مالک الیمین. دیکھیں قرآن کی آیت جو ہے بلکہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا, ٹھیک ہے نا, کسی اور کو نہیں. میں آپ کو قرآن سورت نمبر 33 کی آیت نمبر 50 دیتا ہوں, وہ دیکھیں آپ, کیونکہ محمد کو یہاں پہ کہا گیا 33-50 کے اندر نا, آپ کو وہ دیتا ہوں قرآن.com 33/50. اچھا, ایک اور لاجک آئی یہ میرے دیکھیں ذہن میں, سسٹر, مجھے بات کرنے دیجیے ورنہ میں بھول جاؤں گی. ایک چیز تو ختم کر لیں پھر آگے چلتے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ جی یہ دیکھیں, یہ آپ نے کہا ملک, ملک ورڈ کس چیز سے آیا؟ اونر, اونرشپ. آپ نے کہا نا ملکیت دکھا دیں, یہ عربی کا ورڈ ہے, آپ اس میں عربی پڑھ سکتی ہیں, زیر زبر پیش بھی موجود ہے. جو وما ملکت, رائٹ, یمینو کا, ٹھیک ہے, جو آپ کے لیے رائٹلی آپ نے اس کو پوزیس کیا ہے, یعنی کہ رائٹلی آپ نے لیا. اور یہ آیت بول کس کو رہی ہے؟ رائٹلی نبی, نکاح کر کے لیا ہے. اے نبی. مشرک عورتوں کو پہلے مسلمان بنایا گیا, نکاح کیا گیا, پھر وہ ان کے سسٹر, لیے حلال ہوئی. ایک آیت مجھے دکھا دیں جس میں لکھا ہو کہ مسلمان بنا کے اس کے ساتھ مہر دے کے عقد کرنا ضروری ہے. پلیز ایک آیت دکھا دیں یا ایک حدیث دکھا دیں اچھا, مجھے. اس میں ایڈم ایک بات میں ایڈ کروں گا کہ اگر نکاح کی شرط ہوتی تو جو آیت ابھی ہم لوگوں نے بتائے اس میں اس کو وائف کاؤنٹ کیا جاتا, نہ کہ الگ سے لونڈی. یہ ایگزیکٹلی بالکل کیونکہ چھوٹی سی بیویاں, ایک دم ہاں لاجیکل چیز آپ کو سمجھنی ہوگی انونیمس جی, اگر واقعی میں سمجھنا ہے تو آپ دیکھیں نا پچھلی اب آیت جو آپ کو دکھائی سورت المومنین کی آیت نمبر پھر سے 5 اور دکھائیے 6, ان کو. سورت مومنین کی آیت نمبر 5 اور 6 جو میں نے آپ کو دکھائی, ٹھیک ہے, 24 کی 5-6 جو میں نے آپ کو دکھائی, جی 24 تھی 23 تھی, سوری, مومنون کی کیا تھی, مومنون 23 کی 5 اور 6, جتنا مجھے بتا. وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی لونڈیوں کے, ازواجہم بیویاں, او ما ملکات الایمانہم. تو اگر ملکات الایمان کو آپ نے بیوی ہی بنا لیا ہے تو اس کو سیپریٹلی دکھانے کی ضرورت کیا تھی قرآن میں؟ آپ سمجھ رہی ہیں اس بات کو؟ اچھا, اب میں آپ کو مطلب جو آپ کہنا چاہ 33-50 رہے ہیں کہ دکھا رہا اگر تھا سلیوز کو بیوی ہی بنا لیا گیا, تو سیپریٹ لکھنے کی آپ مجھے ضرورت تو نہیں نا کچھ رہتی سسٹر. پوچھنے تو دیں, آپ آگے بڑھ. میں آپ کو بتاؤں, ہم نے جب ہماریہ کا ذکر کیا تو ہم جتنا مجھے بتایا گیا ہے تو آپ کی آواز بھی بریک ہو آپ صلی رہی ہے. اللہ علیہ اچھا ایڈم, انہوں نے ان کی حضرت آواز خدیجہ بریک سے ہو رہی ہے. شادی کی, وہ ایک بیوہ تھی. اس کی بات ہی نہیں ہو رہی خدیجہ کی, میں ماریہ القبطیہ کی بات کی ہے ابھی آپ کے سامنے سسٹر. جی وہ مالک, وہ ان کو تحفے کے طور پر ملی گئی تھی. جی, تو کیا انہوں نے ان سے شادی کی تھی؟ شادی نکاح تو کیا تھا نا, ورنہ وہ مطلب نہیں, ایک منٹ, دکھائیں آپ کے مجھے پاس میں نے ابھی آپ کو پورا عربی کا آپ نے ابھی ریفرنس. یہ دکھایا,
آپ کو پروف دکھاتی ہے اگر میں پریپیئر ہو کر آتی کہ جی مجھے حضرت مریم کے بارے میں کے بارے میں بات کرنی ہے اوکے آپ ماریہ کپتیہ کی بات نہ کریں, آپ جا کے سرچ کریں. یہ دیکھیں میں آپ کو چند ایک آرٹیکلز دینے لگا ہوں پرائیویٹ چیٹ کے اندر, ان کو اچھا اپنے ایڈم, اسکالرز کو دکھائیے گا پر اور بتائیے گا. ایڈم جی سر, میری آواز آ رہی ہے, کلیئر جی ہے؟ سر آپ کی آ رہی ہے, سسٹر کی ٹوٹ رہی ہے. ہاں اچھا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں نا, ان کو یہ ڈاؤٹ ہے نا کہ میرج جو ہے وہ کمپلسری ہے. میں بول رہا ہوں کہ وہ سنن نبی داؤد والی جو حدیث ہے نا کہ محمد صاحب سلیو کے ساتھ سیکس کر رہے تھے, جس کی بنیاد پہ وہ سورہ تحریم کی آیت اتری تھی, جی وہ میں صرف ایک بار مجھے مل نہیں رہی ہے, وہ دکھا دو, مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا نا. دکھاتا ہوں. ہاں. مین وائل اشوک کمار سنگھ جی 100 روپیز کا کنٹریبیوشن, تھینکس اے لاٹ. بھائی ایڈم بھائی کو ایک بار بول دو پلیز, آپ کے چاہنے والوں میں ہم بھی ہے. آئی لائک یور لاجک. بہت مہربانی سر, بہت شکریہ, بہت مہربانی. اچھا آدم بھائی ایک اور سوال تھا میرا آپ سے کہ آپ نے مجھے کرسی اور ایک دی, تو آپ مجھے بتائیں کہ کون شخص ہوگا جو اپنے پیسوں سے یا کرسی خریدے گا اور اسے توڑ دے گا؟ تو سیکس کرنے میں توڑنا کہاں سے آیا؟ آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی میں نے کہا سیکس کرنے میں توڑنا کہاں سے آیا؟ جناب آپ کا دماغ جو ہے, آپ کا دماغ سیکس کے علاوہ سے کیوں نہیں آگے بڑھتا؟ ایک دو لوگوں کے بیچ ضروری نہیں صرف سیکس ہی ہو, اور بھی ڈفرینٹ چیزیں ہیں. انونیمس جی, کیونکہ آپ کے محمد صاحب اور صحابہ کے دماغ میں سیکس ہی چلتا تھا. اچھا سر بات یہ ہے, کوئپٹس انٹرپٹس والی حدیث بھی ہم بتا کیا آپ نے سکتے ان ہیں کا کہ وہ دماغ پڑھا؟ سر ایک سیکنڈ حدیثوں میں سے معلوم پڑتا ہے. ہاں ایڈم بولیے. ساحل بھائی ایک سیکنڈ مجھے ان کو جواب دینے دیں. سسٹر دیکھیں, سیکس ہم نہیں نا لکھ رہے, یہ آپ کا قرآن لکھ رہا ہے, رائٹ؟ کیا قرآن کہہ رہا ہے کہ شرم گاہوں کی حفاظت کرو سوائے اپنی بیویوں اور ملاقات الیمین کے؟ میں نے تو سوال آپ سے صرف یہ کیا ہے کہ وہ جو بیوی آپ کی سپوزٹلی آپ کی بیوی ہے وہ ایک ہے, یعنی کہ آپ چونکہ فیمیل ہیں, سپوزٹلی آپ کسی شخص کی بیوی ہیں, اس کے علاوہ اس کے پاس ملٹیپل سلیو گرلز ہو سکتی ہیں اسلامک شرع کے مطابق, جو آپ کے گھر میں کام کر رہی ہیں, اور وہ شخص جب چاہے, اگر وہ سلیو ہے, وہ پیسے پہ بھاڑے پہ آئی ہوئی نوکرانی نہیں ہے, سلیو ہے, تو وہ شخص آپ کے علاوہ ان تمام سلیو گرلز کے ساتھ سیکس کر سکتا ہے, الاؤڈ ہے, حلال ہے. کیا آپ اس چیز کے اوپر سوچنا پسند نہیں کر رہی؟ پہلی بات, ایسی سچویشن اس دور میں ہونا تو کوئی بہت ہی دور کی بات ہے, اور 1400 سال آپ کو پتا پہلے ہے کہ کب ہمیں ختم نہیں ہوئی تھی؟ پتا کیا سچویشن تھی. سسٹر ایک سیکنڈ, ہمیں سب جی پتا ہے کیونکہ وہ حدیثوں میں لکھا ہے, کیونکہ وہ حدیثوں میں لکھا ہے اس لیے ہمیں سب پتا ہے, اور ہم وہی دکھا رہے ہیں جو حدیثوں میں لکھا ہے. میں آپ کو تفسیر دکھانے لگا ہوں وہی قرآن تو کی آپ آیت نمبر. سمجھتے ہیں آپ کو سب پتا ہے, انسان کا ہمیں جو پتا وہ دماغ ہے نا, جو لکھا ہوا اٹ ہے. ہیز باؤنڈری ہے, اچھا انسان اپنی باؤنڈری سے زیادہ بھی نہیں سوچ سکتا. سسٹر بات سنیں, میں آپ کو یہاں پہ یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ اللہ کا مائنڈ بھی ایک باؤنڈری میں تھا, اگر آپ اس ٹائپ پہ جائیں گی. لیکن آپ پہلے ہم کیا یہ کہہ رہے ہیں, دیکھ لیں, اللہ کا پہلے مائنڈ, جی آپ جی نے یہی میں کہا نا؟ پہلے پہلے ہم یہ دیکھ لیں, پھر ہم اس کے بعد اللہ کے مائنڈ کے اوپر چلیں گے. ٹھیک ہے, باری باری کرتے ہیں نا, ایک وقت میں ایک کام کو ختم کر لیں, پھر ہم دوسرے کام پہ بھی چلیں گے. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو تفسیر دکھانے لگا ہوں. ٹھیک ہے, یہ آیت نمبر 1 سورت نمبر 66 کی آیت ہے. یہ کہتی ہے, او پروفٹ وائی ڈو یو پروہیبٹ what God has made lawful for you in terms of Coptic handmaiden Maria. So محمد جو تھے وہ when he laid with her in the house of Hafsa who has been away but who upon returning and finding out became upset by the fact that this has taken in place in her own house. لیکن سکسر بات آپ سے میں سمپل یہ کر رہا ہوں کہ آپ چھوڑ دیں کیا ہے, کیا غلط ہے, کیا صحیح ہے, سیکس سے آگے ہم سوچ رہے ہیں کہ نہیں سوچ رہے ہیں. آپ صرف اتنا دیکھیں کہ کیا ایک عورت جس کو آپ نے باندھی بنایا ہے, ٹھیک ہے,
اس کے ساتھ آپ کو سیکس کرنا ریپنگ کہلائے گا یا ایک شادی کہلائے گی؟ پلیز پہلے تو یہ جواب دیں. ریپنگ تو نہیں کہلائے گا کیونکہ ریپنگ جو نہیں کہلائے جو گا. اگر اچھا چلے میں کیوں میں بتا اب آپ دیتی کو اس ہوں کی کیوں، انالوجی دیتا ہوں. کیونکہ ہاں ریپنگ جی میں جگہ 2 بندے جو ہوتے ہیں وہ شمار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر ایک زبردستی کر رہے ہیں تو دوسرا جو ہے وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے. جیسے کہ جی وہ غلام تھے، انہوں نے اپنے آپ کو نہیں چھڑایا، وہ یعنی انہوں نے ایکسپٹ کیا، تبھی انہوں نے، اگر وہ منع کر دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے. اوکے، یہیں پہ میں بات کرنے لگا ہوں. اب مجھے یہاں پہ یہ دکھائیے، یہ میری بات آج سے 3 ہفتے سے میں یہی پوچھ رہا ہوں تمام مومنین کو اور مومنات کو جو اس چینل پہ آ رہی ہیں. مجھے ایک 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 ریفرنس دے دیں جہاں پہ لکھا ہو کہ جو سلیوز عورتیں ہیں سیکس کے لیے ان سے پرمیشن لینے کی ضرورت ہے. ایک بھی نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، اب میں آپ کو دوسری لاجیکل ریزننگ دوں گا، اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ فوراً دین اسلام چھوڑ دیں گے. دیکھیں، میں ایک مسلمان ہو کے میں نے آپ کے ملک پہ حملہ کیا. سپوز کریں کہ آپ انڈیا میں رہتی ہیں اور میں پاکستان میں رہتا ہوں، سپوز کریں. اور یار انڈیا والے لوگوں سے معذرت، میں ایگزامپل دے رہا ہوں. تو ایک مسلمانوں نے حملہ کیا انڈیا پہ، ٹھیک ہے. انہوں نے، آپ مرد ہیں، آپ کو قتل کر دیا، آپ کے بھائیوں کو قتل کر دیا اور آپ کو باندھی بنا لیا. اب میں اس جنگ میں شامل تھا اور میرا نام ہے دھئی القلبی. میں اس جنگ میں شامل تھا، میں قتل و غارت میں شامل تھا. میں محمد کے پاس آیا اور میں نے محمد کو کہا مجھے ایک عورت غلام دو. محمد نے کہا جاؤ وہاں پہ اتنی عورتیں پڑی ہیں، جس مرضی عورت کو لے لو. میں گیا اور میں نے جا کے ایک عورت کو لے لیا. اب اس عورت کے ساتھ جب میں سیکس کروں گا، کیا وہ عورت مجھ سے اپنی اجازت کے ساتھ سیکس کرنے دے گی، یا اسے پتا ہے کہ میں اس کی غلام ہوں، میرے ماں باپ بہن بھائیوں سب کو انہوں نے مار دیا ہے، he can beat me up as well and still do sex. وہ خیمے کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ کوئی نہیں جانتا، لیکن کیا آپ اس چیز کو الاؤ کرتی ہیں اور اس چیز کو صحیح سمجھتی ہیں؟ اور اس اچھا کو جو، یہ بھی پتا ہے کہ مجھے بیچا بھی جا سکتا ہے. ہاں، اور مجھے بھیجا مجھے، اور ہاں، اور اگر وہ سلیو پریگننٹ ہو گئی تو اس کی قیمت بھی آدھی ہو جائے گی. اور سلیو کا پریگننسی چیک کرنے کے لیے اس کے خون والے ایام کا ویٹ کیا جاتا تھا اور لوگ ان کی تھائیز کو ہاتھ لگا کے خون چیک کرتے تھے. یہ بھی میں آپ کو سب دکھا دوں گا. آپ یہاں پہ صرف بولیں آپ نے کیا دیکھنا ہے، میں وہ کھولنا شروع کر دوں گا. لیکن سسٹر اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، بیسک پرنسپل، کہ اگر ایک عورت آپ نے لڑائی کرنے کے بعد اور اس قبیلے اس علاقے سے جیتنے کے بعد حاصل کی ہے، اس کے ساتھ سیکس بل جبر ہی ہے. چاہے وہ اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دے آپ کے سامنے، چاہے وہ اپنے آپ کو اکڑا لے، وہ سیکس بل جبر ہی ہے. یو کین ناٹ اس تھنک کے آف اٹ پاس اینی ادر وے. آپشن کیا ہے؟ اس کے پاس ایگزیکٹلی. آپشن کیا ہے کہ وہ روکے اپنے آپ کو؟ اس کو سب پتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ مجھے بیچا بھی جا سکتا ہے، میں نہیں چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتی میرے ساتھ، تو اس کو الاؤڈ ہے. تو آپ، مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کس طریقے سے آپ خود ایک مہیلا ہے، اور سوچئے کہ تھوڑے دیر کے لیے آپ کے ساتھ اس طریقے سے ہو، آپ کو بیچا جائے، آپ کو دے دیا جائے کسی کو، آپ کیسے سوچے گی اپنے بارے میں؟ اور اتنا کنوینئنٹلی، اتنا آسانی سے آپ اس کو دفاع کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اتنی سارے حوالے دینے کے بعد. بڑا ہی عجیب مجھے لگ رہا ہے. میں ابھی انونیمس جی کو موقع دوں گا. مین وائل اپو گڈکر جی نے 20 روپیز کا سپر اسٹیکر بھیجا ہے، تھینکس اے لاٹ. اور دوستوں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. جی انونیمس جی بتائیے. جی، سن کر تکلیف دے تو بہت ہے یہ تک، کیونکہ میں بھی ایک فیمیل ہوں. صحیح ہے آپ نے جو بات کی ہے تکلیف دے، پر ایک ہچکچاہٹ ہوتی ہے، ایک خلش رہ جاتی ہے. اور مجھے نا اس پہ ریسرچ کرنا ہے، کیونکہ جتنا آپ نے کیا ہے وہ تو آپ کو پتا ہے نا، آپ نے ایکسپٹ کر لیا. پر وہ جو میرے دل میں جو چھوٹی سی خلش ہے نا، وہ مجھے وہ ریسرچ کر کے اپنے سینئر سے پوچھ کر سمجھ کر پھر ایکسپٹ کرنا ہے. میں امپلسively ٹھیک ہے. کوئی نہیں
अपना ये जवाब दे। सवालात आपको समझ आ गए हैं जो सवालात आपके सामने किए हैं? जी वो आपने किए हैं। आप प्लीज ये रेफरेंसेस मुझे किसी तरह अगर शेयर कर सकते हैं तो प्लीज। प्राइवेट चैट में मैंने आपको मारिया अल-कुब्तिया का रेफरेंस दे दिया। उसके अलावा आप ऐसा कीजिए, उनके पास जाइए, उनसे रेफरेंस लेके आइए। हाँ, ठीक कि है? शादी करना जरूरी है। नहीं, अगर एडम जी, अगर एनोनिमस जी अगर जाती है कोई आलिम के पास, वो खुद कहेंगे कि शादी कोई जरूरी नहीं है। मतलब वो क्या कहते हैं उसको, कंपलसरी नहीं है, हम्म। कोई कंपल्शन नहीं है शादी में, बल्कि उनको फिर उसके बाद अरे आप क्या कहेंगे? हाँ फिर आप जी, क्या कहेंगे जब आपको आपका आलिम बोल दे, आपका टीचर बोल दे कि सेक्स शादी की जरूरत नहीं है, तब आप क्या कहेंगे? पहले आप मुझे उनसे एक्सप्लेनेशन तो लेने दें, क्या पता वो मैंने ये यही बात ना कहें। नहीं, मैंने आपको कहा कि वो यही कहेंगे। मैं आपको अभी लिख के दे रहा हूँ। आप मुझे ये बताएं कि अगर वो ये कहें तो आप क्या कहेंगे? कि शादी तो ही होगा, जरूरी नहीं है, कि शादी नहीं जरूरी है नहीं है। जरूरी। अगर वो हाँ आपको ये नहीं। कंफर्म कर दें कि शादी जरूरी नहीं है, आप क्या और कहेंगे? बेचा भी जाता था। और बेचने की तो हदीसें मैं आपको ढेर सारी दे देता हूँ। ये देखें, ये एक मेरा आर्टिकल है, ये मैंने आपको नहीं तो प्राइवेट मैं चैट उनको में, ऐसे थोड़ी ना छोड़ूंगी, मैं उनसे एक्सप्लेनेशन मांगूंगी। मैं ये उनको देखें, ऐसे थोड़ी ना, उनको एक सीधा ये रीजन मैंने दे के मैं। सिस्टर मेरा आर्टिकल देखें प्राइवेट चैट में, आपको नजर आया? ओके सिस्टर गो। क्या ये हुआ, सिस्टर गलती ड्रॉप से हो गई लेफ्ट है? हो गया शायद, गलती से लेफ्ट हो गया उनका, क्या हो गया? गलती से लेफ्ट हो गए शायद वो, ओके तो प्राइवेट चैट ओपन कर लेंगे। यार, ये साहिल भाई, ये जो आर्टिकल है प्राइवेट चैट से निकाल के ना मेन चैट में फेंक दें और एनोनिमस को टैग कर दें। इसमें मैंने एक कोई मिनट। 20 के करीब हदीसें हैं स्लेव्स की, जो मोहम्मद ओन करता था, वो मैंने डाली हुई हैं, ताकि एक ही लोकेशन पे सारों के लिए सारी चीजें हो जाएं। बिल्कुल। ये और बल्कि मैं इनको अभी एक वीडियो भी बताने वाला था। एक मिनट। वो जिसमें वो पाकिस्तान में उलमा आपस में बहस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जरूरत नहीं नहीं नहीं, है। नहीं, वो ये है कि वो आलिम खुद बोलता है कि जो बनु कुरैजा के जो स्लेव्स थे, उनको बेचा गया था आर्म्स और एम्यूनेशन खरीदने के लिए। जी जी सर हर जगह बेचा गया ना। मैं ये तो हाँ, मेरा मतलब है, नहीं, कोई साइंस एक ही नहीं एक है। होता है एडम, एक होता है कि हम बताएं, और एक होता है कि इनका आलिम खुद इस बात का इकरार करे और कहे, तो वो उसमें बहुत मतलब डिफरेंस आ जाता है। यस है ना? अगर ये खुद अपने आलिम से सुन ले कि हाँ उनको बेचा गया था, फिर मसला ही खत्म। अब देखते हैं, लेकिन इतना तो है कि उन्होंने लास्ट में ये कहा कि मुझे जो है दिल में तकलीफ होती है, यानी मुझे गलत लगता है। अब हम उनके ऊपर छोड़ते हैं कि ठीक है, आप देखो, कोशिश करो, और फिर भी आपको अंधेरे में रहना है तो आपकी मर्जी, किसी पे कोई फोर्स तो नहीं कर सकता, थोप तो नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।